دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے قسام خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ انتہائی بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ اس موجودہ دور کے اندر اس کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ وہ موضوع ہے لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا۔ آج ہم لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا چھوڑ گئے ہیں اور نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے سوال کیا گیا، حضور ہمارے غلام غلطیاں کرتے ہیں تو کتنی بار ہم درگزر کریں؟ تو میرے حضور نے فرمایا تھا کہ 70 بار سے زیادہ ان سے درگزر کرو، 70 بار سے زیادہ درگزر کرو۔ انسان کو جب غصہ آتا ہے، غصے میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ درست نہیں ہوتا، وہ فیصلہ غلط ہو جاتا ہے۔ مجھے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے غصے کے اندر فیصلہ کیا ہو اور درست فیصلہ کیا۔ گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں صرف غصے کی بنا پر۔ آج گھروں میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں اور طلاقوں تک نوبت آ رہی ہے۔ غصے میں آ کر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے جناب غصے میں تھے، بڑا ہی پریشان ہوں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اب تو پھر جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے کر کے واپس آتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اپنے اوپر غصے کو غالب نہیں کرنا چاہیے، اور جب غصہ آئے تو میرے حضور فرمانے لگے کہ آپ وضو کیا کرو۔ میرے غلاموں، غصہ آگ سے ہے اور آگ ٹھنڈی ہوتی ہے پانی سے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر غصہ آ جائے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھنے سے بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو لیٹ جاؤ۔ پھر میرے کریم نبی نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وہ پہلوان۔ اور آج تو جس بندے کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ تو اپنے غصے کا اظہار بڑے عجیب لفظوں سے کر دیتا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ اگر اگلا بھی اسی طرح کا ہو
تو پھر معاملہ تو خراب ہی ہونا ہے۔ تو آئیں ذرا قرآن پاک اور احادیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ درگزر کرنے کے فوائد کتنے ہیں۔ نمبر ایک، تباہ ہو جائے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور وہی ہے جو بندے کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ایمان سے بتائیں، اللہ درگزر فرما رہا ہے کہ نہیں فرما؟ کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی گناہ کرے، جس طرح کا مرضی گناہ کرے، گناہوں کی تو لمبی لسٹ ہے، اللہ پاک فوراً اس گناہگار کی پکڑ بھی نہیں فرماتا، اس کی روزی بھی بند نہیں کرتا، اس کا گناہ بھی ظاہر نہیں کرتا، اس کی طاقت کو سلب بھی نہیں کرتا۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ اپنے محبوب کے بارے میں کیا فرمایا؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے محبوب درگزر کیجئے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے ہی درگزر فرمانے والے۔ آئیں ذرا چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے اس موضوع پہ عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے دل بھی ٹھنڈے رہیں۔ ہمیں جب غصہ آئے تو ہم حضور کے فرمان کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی مسجد کے آداب سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ ایک دیہاتی صحابی تھے، دور دراز سے آئے، مسجد نبوی شریف کچی تھی، سین کچا تھا، زمانہ جاہلیت کی عادات اندر موجود تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ ان مقدس شخصیات کی تربیت فرما رہے تھے۔ جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو ان جیسا تو کائنات میں کوئی نہیں نہ رہا۔ ابھی چونکہ اسلام سے پورے واقف نہیں تھے تو ایک دیہاتی عرابی آ کے مسجد میں کھڑے ہو کے انہوں نے چھوٹا پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹا پیشاب کھڑے ہو کے کرنا شروع کر دیا۔ آج چونکہ ہمارے پاس اسلام پہنچ گیا ہے مکمل، کوئی بھی ایسا کام مسجد میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اس دور کی بات ہے، ابھی ابتدا اسلام کی ابتدا تھی۔ جو ہی انہوں نے پیشاب کرنا شروع کیا تو صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے ان کو مارنے کے لیے، ان کو غصے ہونے کے لیے۔ تو کریم نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ابھی ان کو پیشاب کر لینے دو، پیشاب روکیں گے تو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے جب پیشاب کر لیا، بطور سزا ان کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم صفائی کرو، بلکہ دوسرے صحابہ کو فرمایا کہ پانی کا مشکیزہ لے کے اس جگہ پہ بہا دو، جگہ کو پاک کر دو۔ اور جنہوں نے پیشاب کیا تھا ان کو بلا کے فرمایا میرے غلام، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں نماز پڑھی جاتی ہے یا اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ حضور بڑی نرم طبیعت کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں سمجھا رہے ہیں۔ تو یہاں سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹے بچے مسجد میں آ جائیں تو انہیں اچھے انداز کے ساتھ سمجھانا چاہیے، کیونکہ وہ واقف نہیں۔ حضور کی یہ سنت مبارک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر فرمایا ہے اور اس صحابی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اس سے آگے چلے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایسی 3 چیزیں ایمان سے ادا کرے
ایسی 3 باتیں ان پہ ایمان کے ساتھ عمل کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اور جنت کی حوروں میں سے جس حور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے کر لے، اور جنت میں جہاں رہنا چاہے وہاں رہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جنت میں سارے دروازے کھلے ہیں اس کے لیے، جس دروازے سے مرضی داخل ہو جائے، جس حور سے چاہے نکاح کر لے، جس ٹھکانے پہ رہنا چاہے رہ لے، اس کو مکمل اختیار ہے۔ عرض کی حضور کس کے بارے میں؟ فرمایا جس بندے کے اندر یہ خصلت پائی جائے کہ کسی بندے کا وہ خفیہ قرضہ ادا کر دے۔ کوئی بندہ مقروض ہے، پریشان ہے، اور خوددار بھی ہے کہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں لوگوں سے بھیک مانگوں، خوددار آدمی ہے لیکن ہے غریب، کنویں میں گر چکا ہے، اب نکالے کون؟ غریب ہے۔ تو کسی بندے کو پتا چلے تو وہ پوشیدہ طور پر اس کی خودداری کو بھی قائم رکھے، اس کی عزت کو بھی پامال نہ ہونے دے، خفیاتاً اس کا قرض ادا کر دے، قرض ادا کر دے۔ ایک نمبر 2، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے قاتل کے خون کو معاف کر دے۔ اپنے قاتل کے، کسی کا بیٹا قتل ہو گیا، کسی کا بھائی، پیچھے جو والی ہیں، وارث ہیں، وہ اگر کوئی معافی مانگنے آتا ہے تو ان کو وہ معاف کر دیں۔ اگرچہ بہت بڑا جرم ہے، جس نے جان بوجھ کر مومن کو قتل کیا، اللہ پاک فرماتا ہے فَجَزَاؤُهُ جہنم، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ اس پہ غضب فرمائے گا، اللہ اس پہ لعنت فرمائے گا۔ پوری قرآن کی آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ اس پہ عذاب عظیم نازل فرمائے گا، اللہ لعنت فرمائے گا، غضب فرمائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ اس کی سزا بیان کی گئی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے قاتل کے خون کو معاف کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائے گا جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے۔ پھر فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد 10 بار قل شریف پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پوری سورت ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی یہ درجہ عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور تینوں میں سے کوئی ایک بات پہ بھی عمل ہو جائے تو کیا اس کے لیے یہ بشارت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا تینوں میں سے کوئی ایک خصلت بھی پائی جائے تو اس کے لیے یہ بشارت ہے، جنت کے دروازے بھی کھلیں گے، جس حور سے چاہے نکاح بھی کر لے، اور جہاں جنت میں رہنا چاہے وہاں جا کے رہ بھی لے۔ اللہ اکبر۔ چلو یہ آسان تو یہ 10 بار قل شریف پڑھنا ہے، یہ عمل اپنانا چاہیے، ہر نماز کے بعد 10 بار قل شریف پڑھ لینا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی درگزر کرنے کا حکم دیا گیا کہ اپنے قاتل کے خون کو معاف کرنا، یہ درگزر ہے۔ اور اس سے آگے چلیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور امام الانبیاء کا فرمان ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا اے اللہ تیری بارگاہ میں جو سب سے محبوب ترین بندہ ہے وہ مجھے بتا، سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ دیکھیں سنیں اللہ کیا فرماتا ہے، سب سے محبوب ترین، اللہ کو جو سب سے بندہ زیادہ پسند ہے وہ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو مگر اس کے باوجود درگزر فرما دے۔ کیوں اللہ کو محبوب کیوں نہ ہو؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے نا۔ اللہ طاقتور ہے یا نہیں؟ کائنات اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ساری کائنات کا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
ساری کائنات کا نظام اس کے دستہ قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اتنی طاقتوں کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ چاہے تو بدلہ لے لے، کوئی اس کی نافرمانی کرے فوراً بدلہ لے، کوئی نماز چھوڑ دے فوراً عذاب نازل کرے، لیکن وہ طاقتوں کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس نے فوراً کبھی بدلہ نہیں نہ لیا۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے سب سے محبوب بندہ وہ لگتا ہے جس کے اندر طاقت بدلہ لینے کی طاقت ہے، مگر درگزر کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی محبوب ترین بندہ ہے، محبوب ترین بندہ۔ اس سے آگے چلیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا جو قبروں کے اندر ہوں گے، اے قبر والو، اللہ پر تمہارا کوئی اجر ہے؟ اللہ پر تمہارا کوئی حق ہے تو اٹھ کھڑے ہو۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ہزاروں لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کون کھڑے ہوں گے؟ جنہوں نے لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا ہوگا، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا ہوگا، انہیں معافی عطا کر دی ہوگی۔ ہزاروں لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ رہنا، ان سے آج میں نے حساب کوئی نہیں لینا، بغیر حساب کے جنت عطا کرنا، بغیر حساب۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں خالی کو ہو کر درگزر کر رہا ہوں، یہ تو میری صفت ہے، یہ بندے نے اپنا لی ہے، یہ بندہ ہو کر لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتا رہا۔ لہٰذا جس کے ہاں کوئی ماتحت مزدور ہے یا کوئی کام کرنے والا ہے یا کوئی بھی ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنے کی صفت اپنانی چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے، اور اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر فتح مکہ کی مثال بڑی روشن ہمارے سامنے ہے۔ کریم آقا علیہ السلام 10,000 کا لشکر جب مکے میں لے کے داخل ہوئے تو مکے والے کانپ رہے تھے، گھبرا رہے تھے، انہیں موت نظر آ رہی تھی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہم نے بڑا ظلم کیا مسلمانوں پر۔ وہ نبی آ گئے ہیں جو نماز میں تھے تو ہم اونٹ کی اوج ان کے اوپر رکھ دیتے تھے، وہ نبی آ گئے ہیں جن کے راستے میں ہم کانٹے بچھاتے تھے، وہ نبی کے غلام آ گئے ہیں جن کی گردنوں میں ہم رسیاں ڈال کے ہم گھسیٹا کرتے تھے، وہ نبی کے غلام آ گئے ہیں جن کے پیٹ پر ہم شدید دھوپ کے اندر پتھر رکھا کرتے تھے، جنہیں شدید گرمی کے اندر ہم لٹایا کرتے تھے۔ آج اس نبی کے غلام آ گئے ہیں، یہ کسی صورت میں ہمیں نہیں معاف کریں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ سارے گھبرا رہے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لجپالی دیکھیں، حضور نے مکہ شریف میں داخل ہو کے بیت اللہ کا جو دروازہ ہے، اللہ پاک کے گھر کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا اے مکے والو، تمہیں محمد عربی سے کیا امید ہے؟ کیا امید لگائی ہوئی ہے میرے اوپر؟ اب مکے والوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ مکے والے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہماری جانیں آپ کی مٹھی میں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل کی بات پوچھیں تو ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم نیکی اور خیر کی امید لگائے بیٹھے ہیں، ہم نیکی اور خیر کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ آپ رحمت والے آقا ہیں، آپ کرم والے آقا ہیں۔ جب لوگوں نے یہ کہا، قریش مکہ نے یہ کہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ
میں بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا. بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بھائیوں نے تھپڑ مارے، اور بھائیوں نے غلام بنا کے بیچ ڈالا. جب بھائی غلہ لینے آئے مصر کے اندر تو یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ بنے ہوئے تھے، تو بھائیوں نے نہ پہچانا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. بھائیوں کو جب پہچان لیا تو یوسف علیہ السلام چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، فرمانے لگے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ آگے سے بھائیوں نے کہا ہم نہیں جانتے. آپ نے فرمایا تمہارا بھائی یوسف کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بھیڑیا کھا گیا ہے. وہی پرانی باتیں کرنے لگے. آپ فرمانے لگے تمہارے بابا کا نام یعقوب ہے؟ جی یعقوب ہے. تم سارے ان کے بیٹے ہو؟ جی ہم ان کے بیٹے ہیں. تو پھر یوسف کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. یوسف علیہ السلام کو اجازت مل گئی. نبی کے بارے میں یہ کبھی بھی سوچنا نہیں کہ نبی کو خبر نہیں. نبی اصل میں بات اس وقت کرتا ہے جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. یہ مت سوچنا اور مت کہنا کہ نبی کو پتہ نہیں تھا. ساری باتوں کا علم یوسف کے پاس بھی تھا، ساری باتوں کا علم جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی تھا، لیکن اتنی گفتگو فرماتے تھے جتنی اللہ کی طرف سے کہنے کا حکم ملتا تھا. لیکن جب اللہ پاک نے فرمایا پیارے یوسف اب پردے اٹھا دیں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائیو آنا یوسف، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی. لو جی بھائی کانپنے لگے، ایسے کانپنے لگے کہ مصر کا بادشاہ یوسف، اس کے سامنے ہم نے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اب یوسف علیہ السلام کسی صورت میں چھوڑنے والے اب نہیں چھوڑیں گے، معاف نہیں کریں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں وہی معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا. تو پھر بعد میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائیوں اللہ تمہارا جرم معاف کرے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. تو یہ کہہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے قریش مکہ، اے مجھے دکھ دینے والوں، اے میرے غلاموں کو دکھ دینے والوں، گواہ ہو جاؤ آج فتح مکہ کا موقع ہے، میں کسی سے بدلہ نہیں لیتا، میں سب کو معاف کر دیتا. حضور علیہ السلام نے سب سے درگزر فرما دی، معافی کا عام اعلان کر دیا. اللہ اکبر. تو محترم حاضرین، ہم نے اس صفت کو اپنانا ہے کہ معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے. معاف کرنے کا، اگر آپ معاف کرنے کا جذبہ بیدار کریں گے قیامت کے دن اللہ آپ کو بھی معاف فرما دے گا، آپ کو بھی معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. اس سے آگے چلیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری 8 سال کی عمر تھی. کتنی عمر؟ 8 سال. مجھے میری ماں حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی. عرض کی حضور یہ میرا بیٹا انس ہے، میں آپ کا خادم بنانا چاہتی ہوں، آپ گھر کے کام کرانے کے لیے میرے بیٹے کو قبول فرمائیں. حضور نے انس بن مالک کو اپنے خادم ہونے کے ناطے سے قبول فرما لیا، گھر کے کام کرتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کے گھر میں رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے کملی والے نے ایک دن بھی مجھے جھڑکا تک نہیں. اگر کوئی مجھے جھڑکنے کی کوشش کرتا ہو، کہتا گھر میں سے کہ یہ کام صحیح نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، تو حضور فرمایا کرتے تھے ہو ہی جائے گا جو کام ہونا ہے، انس کو کچھ نہ کہو، انس کو کچھ نہ کہو. حضور اس طرح مہربان طبیعت کے مالک، اس طرح مہربان تھے. اللہ اکبر. محترم حاضرین، حضور علیہ السلام بڑے ہی مہربان تھے. ہم حضور کے غلام ہیں. اس سے آگے چلیں تو 5 ہجری میں قبیلہ غطفان کے علاقے میں حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا جنگ لڑنے کے لیے. جب صحابہ کرام غطفان کے علاقے میں پہنچے تو کفار نے دیکھا نا صحابہ آگے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، کفار نے میدان کو چھوڑ دیا، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، جنگ کیے بغیر بھاگ گئے. صحابہ کا دبدبا اور صحابہ کرام کا رعب ان پہ طاری ہو گیا.
سارے کافر بھاگ گئے، غطفان کا علاقہ تھا، سارے کافر بھاگ گئے نا، تو سارے صحابہ بھی بیٹھ گئے سکون کے ساتھ کہ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہوا ہے، بغیر لڑے ہی اللہ نے کامیابی سے نوازا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ کافر تو چلے گئے تھے سارے، لیکن ایک کافر اسی علاقے میں کہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے نا موقع غنیمت دیکھا کہ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، انہی کی خاطر ہم نے جنگ لڑنا تھی، یہ تو بڑا سنہری موقع ہے ان کو اذیت دینے کا، دکھ دینے کا، ان کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا۔ کافر آیا، اس نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور تلوار ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے۔ اس جملے میں اتنی مٹھاس ہے، کبھی کبھی بندہ تنہائی میں جب ہو نا تو بندہ یہ ذہن بنا لے کہ چلو سارے چھوڑ گئے، اللہ میرے ساتھ ہے، رب میرے ساتھ ہے، اس محبت اور یقین کے ساتھ کہیں، پھر دیکھنا کہ آپ کا دشمن زیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اصل میں ہم نے اللہ رب العزت پر جس طرح کا بھروسہ کرنا چاہیے اس طرح کا ہم بھروسہ نہیں کرتے۔ حضور نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے۔ بس حضور کی زبان سے یہ جملہ نکلنے کی دیر تھی کہ کافر کانپنے لگا، اس کا وجود کانپنے لگا، تلوار نیچے گر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کو پکڑا تو آگے سے حضور نے فرمایا اب میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ اسے بولا بھی نہیں جا رہا، گھبرا گیا، اس کی زبان میں سکت آ گئی، خاموشی طاری ہو گئی، گھبرا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ میں تمہیں ایمان سے بتائیں، ایک بندہ سیدھی پستول کر لے، بندوق گولی مارنے لگے، پھر وہی پستول نیچے گر جائے، دوسرے کے ہاتھ میں آ جائے، اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم تو اڑا دیں یا اس پہ مقدمہ کر دیں گے، اسے جیل میں جانا پڑے گا۔ لیکن کتنے لاجپال ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے آگے سے جب فرمایا نا جا میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ اکبر، حضور کا اس انداز میں درگزر کرنا اسے اتنا پسند آیا، بس وہ اندر سے ہی مائل ہو گیا، کہنے لگا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کوئی دنیا دار ہوتے تو آپ بدلہ لیتے، آپ دل گواہی دیتا ہے آپ اللہ کے رسول ہی ہیں۔ اس نے آگے سے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ درگزر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی پسند ہے، بڑے ہی محبوب ہے۔ اس سے آگے چلیں تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور آپ اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ دو بندے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گھٹنوں کے بل گریں گے، گھٹنوں کے بل۔ ان دو میں سے ایک کہے گا اے اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میں مظلوم ہوں، میں نے ظلم برداشت کیا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا جس پہ ظلم ہوا ہے اسے فرمائے گا تو چاہتا کیا ہے؟ وہ کہے گا میں چاہتا ہوں کہ اس کی نیکیاں مجھے دی جائیں، اس کی نیکیاں مجھے دی جائیں۔ اللہ پاک فرمائے گا اس نے اوروں پہ بھی بڑا ظلم کیا ہے، وہ نیکیاں تو وہ لے گئے ہیں، وہ نیکیاں تو وہ لے گئے ہیں،
اس کے پاس اب ایک بھی نیکی نہیں ہے، وہ بندہ کہے گا یا اللہ اگر ایک نیکی بھی نہیں تو میرے گناہ اس پہ ڈال دے۔ اللہ پاک فرمائے گا چلو ایسا کر لیتے ہیں، جب گناہ ڈالے جائیں گے تو پھر بھی جتنا اس نے ظلم کیا تھا وہ حق ادا نہیں ہوا، وہ حق پورا ادا نہیں ہوا۔ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے تیرے گناہ بھی اس کے سپرد کر دیے ہیں، اس کی نیکیاں بھی کوئی نہیں، کیا تو راضی ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں میں نہیں راضی۔ اللہ پاک اس بندے کے سامنے نا ایک شہر لائے گا جو سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہوگا، اس میں محلات ہوں گے سونے اور چاندی کے، اور جواہرات سے وہ مرصع ہوگا، اس کے اوپر ہیرے لگے ہوں گے، سونے اور چاندی سے بنا ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اگر تو اس کو معاف کر دے نا تو یہ جو سامنے سونے اور چاندی کا محل نظر آ رہا ہے نا، اس کی معاف کرنے پر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ معاف کرنے پر ایمان سے بتائیں، ادھر بھی کوئی سودا اس طرح کا ہو جائے تو ادھر بھی دیر نہ کریں، وہ بندہ فوراً کہے گا اے اللہ میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ پاک پتہ کیا فرمائے گا، اے بندے اب تو نے معاف کر دیا ہے، اس کے پلے لوگوں کے گناہ بھی آ گئے، اس کی نیکیاں سارے لوگ لے گئے، اب مایوس ہو گیا ہے کہ میرا تو حال ہی کوئی نہیں رہا، اللہ کس طرح مہربان ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک فرمائے گا اے اس بندے کو معاف کرنے والے اٹھنا تو بھی، اور جس کو معاف کیا ہے اس کو بھی لے، اور دونوں جنت میں داخل ہو جائے دونوں جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر حضور نے فرمایا میرے غلاموں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ قیامت کے دن بندوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ قیامت کے دن بندوں کے درمیان اللہ پاک صلح فرمائے گا، لہذا تم بھی بندوں کے درمیان صلح کرتے رہو، درگزر والی صفت اپناتے رہو۔ اس سے آگے چلیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عثمان بن طلحہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے، حضور نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، عثمان بن طلحہ کے پاس کعبے کی چابی تھی، یہ جمعرات کو کھولتے تھے کعبے کا دروازہ، اور سوموار یعنی پیر کے دن کو خانہ کعبے کا دروازہ کھولتے تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ ایک دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مسجد حرام میں، جو ہی میں نے دروازہ کھولا لوگ اندر داخل ہونے لگے، محمد عربی جب دروازے کے قریب آئے میں نے انہیں روک دیا، میں نے کہا کہ آپ کو خانہ کعبے کے اندر میں نہیں جانے دوں گا۔ حضور رک گئے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے بڑی عجیب عجیب باتیں بھی کی، مجھے یاد ہے میں نے بڑا کچھ کہا۔ کمال ہے محمد عربی کی شخصیت پر کہ انہوں نے کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا، درگزر فرمایا، چپ رہے، اور میں نے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا آپ کے لیے دروازہ بند ہے، تو میں نے بڑی باتیں بھی کی، اس کے باوجود بھی محمد عربی درگزر فرماتے رہے، کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب محمد عربی بیت اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر جانے لگے نا تو محمد عربی نے بڑی عجیب بات کی، اس وقت میرے لیے بڑی عجیب تھی۔ محمد عربی نے کہا اے عثمان بن طلحہ مجھے اندر داخل نہیں نہ تو ہونے دے رہا، ایک وقت آئے گا کعبے کی چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا میں دوں گا۔ تو میں نے آگے سے کہا کیا اس وقت قریش مر گئے ہوں گے یا ذلیل ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آج سے بھی زیادہ عزت والے قریش ہوں گے۔ حضور جب آئے دوبارہ مکہ میں داخل ہونے لگے، فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر ہے،
مکہ شریف میں حضور داخل ہوئے شان کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کی طرف پیغام بھیجا، انہیں کہو کہ چابی دو۔ عثمان بن طلحہ اپنی ماں کے پاس گئے، امی جان محمد عربی کعبے کی چابی مانگ رہے ہیں۔ ماں نے کہا دینے کی ضرورت نہیں۔ عثمان بن طلحہ کہنے لگے بار کا منظر ماں جی تم نے دیکھا نہیں، 10,000 کا لشکر آ چکا ہے کعبے کے اندر، ہماری تو جانیں اب خطرے میں ہیں، ہم تو کانپ رہے ہیں، چابی تو بعد کی بات ہے، ہماری جان بھی خطرے میں ہے اس وقت، لاؤ چابی۔ ماں نے جب سنا تو فوراً چابی دے دی۔ عثمان بن طلحہ کانپتے کانپتے فرماتے ہیں میں نے محمد عربی کے ہاتھوں پہ چابی رکھی، محمد عربی نے چابی لی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ وہ وقت یاد کرو جب میں کعبے کے اندر داخل ہونے کے لیے آیا تھا، تم نے مجھے روکا تھا اور میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا چابی محمد عربی کے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دے دوں گا۔ اتنی بات حضور نے جب کہی نا تو حضور نے آگے سے کمال درجے کی شفقت کی، کمال درجے کی مہربانی فرمائی، کمال درجے کا درگزر فرمایا، پچھلی ساری باتیں حضور نے ذہن سے نکال کے فیصلہ فرمایا۔ فرمایا عثمان سنو، اب چابی میں نے لے لی ہے، اب چابی میں دوبارہ تمہیں دیتا ہوں، تمہاری اولاد کو تحفہ دیتا ہوں، قیامت تک چابی تمہارے پاس رہے گی، تمہاری نسل کے پاس رہے گی۔ جو چابی تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا، وہ ظالم ہوگا۔ آج بھی بیت اللہ شریف کی چابی عثمان بن طلحہ کی اولاد سے آ رہی ہے، اولاد میں سے آ رہی ہے، انہی کے پاس ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا، وہ ظالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، اس حدیث پاک سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے، حضور نے کمال درجے کی شفقت کی کہ انہوں نے کہا تھا میں اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، تو حضور نے کچھ بھی نہیں کہا۔ معاشرے میں اس طرح بہتری آئے گی، معاشرے میں اس طرح انقلاب آئے گا کہ ایک دوسرے کی غلطیوں سے ہم درگزر کریں، ایک دوسرے کو معافی دے دیا کریں، تب دیکھنا معاشرے کے اندر کس انداز کے ساتھ یہ معاملات بہتری کی طرف آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نجد کی طرف گئے، جسے آج کل الریاض کہا جاتا ہے، اس کا پہلا نام ہے نجد۔ کیا نام ہے؟ نجد۔ 5 ہجری میں حضور نے صحابہ اکرام کو نجد کی طرف بھیجا، صحابہ نجد کی طرف گئے۔ ایک ثمامہ بن اسال تھے، وہ قاتل تھے، انہوں نے بڑے لوگوں کو قتل کیا ہوا تھا۔ یہ عمرے کے لیے جانے لگے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی عمرہ تھا، ان کا اپنا طریقہ تھا۔ تو صحابہ اکرام نے ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کیونکہ خونی تھے، انہوں نے صحابہ اکرام کو قتل کیا ہوا تھا، خونی تھے۔ ان کو جب پکڑ کے صحابہ لے آئے اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ میرے آقا علیہ السلام آئے، حضور نے دیکھا ثمامہ بن اسال مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ثمامہ میرے اوپر کیا توقع رکھتے ہو؟ ثمامہ بن اسال نے جو لفظ بولے وہ حدیث میں موجود ہے، عرض کی حضور اگر آپ میرے قتل کا حکم جاری کر دیں تو یہ بالکل جائز ہوگا، کیونکہ میں خونی ہوں، میں نے قتل کیا ہوا ہے، یہ آپ کا حکم بالکل درست ہوگا، جائز ہوگا اگر آپ حکم فرمائیں کہ اس کو قتل کر دو۔ دوسرے نمبر پر عرض کرنے لگے حضور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں نا، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو پھر سمجھ لینا کسی شکر گزار کو چھوڑا ہے، میں ساری زندگی آپ کا شکریہ ادا کروں، میں آپ کا احسان مند رہوں گا اور ساری زندگی آپ کا احسان ذہن میں رکھوں گا کہ محمد عربی نے مجھے احسان کر کے چھوڑا تھا،
بڑی مہربانی فرمائی تھی، میں آپ کا احسان یاد رکھوں گا، اپنے محسن کا احسان یاد رکھنا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سنت ہے، حضور کی اپنی سنت بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا صدیق اکبر نے میرے اوپر اتنے احسان کیے ہیں، قیامت کے دن میرا خدا ہی اتارے گا۔ جو نیکی کرے اس کی نیکی یاد رکھو، اور کبھی کبھی اس کے منہ پہ بول بھی دیا کرو، یار فلاں دن تو نے میرے اوپر نیکی کی تھی۔ یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ تو ثمامہ بن اسال نے کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ نے ایک شکر گزار بندے کو چھوڑا ہے، میں ساری زندگی آپ کا شکریہ ادا کروں۔ نمبر 3، اگر آپ مال لینا چاہتے ہیں تو مجھے مال بتائیں، اتنا میں مال بھی دے دوں گا، اس کے بدلے میں آپ چھوڑ دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے تینوں باتوں کو سنا، حضور گھر میں تشریف لے گئے۔ دوسرے دن ثمامہ بن اسال کے پاس آئے، ستون کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے پھر وہی 3 باتیں عرض کی، حضور سن کے چلے گئے۔ یہ بھی حضور کا طریقہ مبارک۔ تیسرے دن حضور تشریف لائے، فرمانے لگے اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور وہی 3 باتیں، اگر قتل کا حکم دیں تو بالکل جائز ہے، اگر مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا، اگر آپ دولت لینا چاہتے ہیں تو بات کریں، میں پیسے دے دیتا ہوں۔ حضور نے تینوں باتوں کو سن لیا نا، تو حضور اس قدر مہربان ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا بس بھائی بس، اس کو چھوڑ دو۔ نہ پیسے لیے، کچھ بھی نہیں لیا، ویسے ہی چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو گئے کہ مجھے ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ باہر نکلے، ایک چشمے سے غسل کیا، واپس آئے، مسجد نبوی کے اندر حضور کا کلمہ پڑھ لیا، حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھیں درگزر کرنے کے کتنے فوائد ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، امام الانبیاء کا۔ درگزر کرنا، بچوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا، دوستوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا، برادری کی غلطیوں کو معاف کر دینا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اس سنت کو اپنانے کا اس وقت بڑی ضرورت ہے۔ بیوی سے غلطی ہو جاتی ہے، ایک بار نہیں کئی بار بیوی سے غلطی ہوتی ہے، لیکن آج بیوی کی غلطی پر لوگ جب طلاق دے دیتے ہیں تو پھر پچھتاتے ہیں، پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں۔ غصے کی ابتدا حماقت سے ہے اور انتہا ندامت پر ہے، شرمندگی ہے، ساری زندگی انسان پریشان رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی مہربان ہیں۔ ایک اور بات سنیں، ایمان تازہ ہوگا۔ صفوان بن امیہ یہ قتل ہو گیا بدر کے میدان میں۔ حضرت بلال حبشی اس کے پاس رہا کرتے تھے۔ حضرت بلال پاک نے دیکھا نا امیہ آ گیا ہے، حضرت بلال پاک نے اسے قتل کیا، اور بھی صحابہ نے مل کے قتل کیا۔ اس کا بڑا وجود تھا، موٹا تازہ تھا یہ امیہ، اس کے دل میں بڑا غرور تھا، تکبر تھا۔ یہ قتل ہو گیا بدر کے میدان میں، صفوان بن امیہ یہ تو قتل ہو گیا، امیہ قتل ہو گیا۔ تو عمیر بن وہب کا بیٹا صحابہ نے گرفتار کر لیا مدینہ پاک کے اندر۔ ایک دن صفوان، عمیر بن وہب دونوں تنہائی میں بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ صفوان کہنے لگا کہ اب جینے کا کوئی مزہ نہیں رہا، بدر کی لڑائی نے ہمیں چور و چور کر دیا ہے، مسلمانوں نے ہمیں بڑی شکست دی ہے، اب جینے کا کوئی لطف نہیں۔ عمیر بن وہب کہنے لگا میرے دل کی کیفیت بھی یہی ہے، اب جینے کا کوئی مزہ نہیں، میرا بیٹا بھی گرفتار ہے، صحابہ نے مدینے میں گرفتار کر لیا ہے، مجھے بھی اس زندگی کے اندر سکون نہیں مل رہا، چین کوئی نہیں۔ آگے سے جو عمیر بن وہب نے بات کی وہ بات سننے والی ہے۔ عمیر بن وہب کہنے لگا اے صفوان، اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا، نمبر 2 مجھے بیوی بچوں کے پالنے کا، ان کے تحفظ کا خطرہ نہ ہوتا، ان کا کیا بنے گا، تو میں ابھی جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کراتا۔ صفوان کہنے لگا اچھا
تمہارے اندر کے یہ جذبات ہیں، اندر کے جذبات تو میرے بھی ہیں، لیکن اگر تیرا یہ ذہن بن چکا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تیرا مکمل قرضہ میرے ذمہ ہے، تیرا سارا قرضہ میں اتاروں گا، تیرے بیوی بچوں کا نان نفقہ بھی میرے ذمے ہے، ان کی حفاظت بھی میرے ذمے ہے۔ تینوں باتوں کا اقرار کر لیا کہ بیوی کا نان نفقہ میرے ذمے، تیرے بال بچوں کا تحفظ میرے ذمے، تیرا قرضہ میرے ذمے، جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ عمیر بن وہب کہنے لگا میں نے تلوار زہر کے اندر بگوئی رکھی، صبح کے وقت میں نکلا، تلوار میرے پاس تھی، میں مدینے میں داخل ہوا، مسجد نبوی کے باہر صحابہ کے جوتے پڑے تھے، ادھر میں نے اپنی سواری کو روکا، نیچے اترا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمیر بن وہب آیا ہے، انہوں نے بڑے سخت کلمات کہے، اب وہ صحابی ہیں ہم نہیں کہتے، فاروق اعظم نے کہے، اس کو آنے دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ذرا ٹھہریے، آنے دو۔ وہ اندر داخل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا میں مدینے کی سیر کرنے آیا ہوں۔ تو ایمان سے بتائیں مدینے کی سیر کرنے آئے؟ نہیں، وہ تو قتل کے ارادے سے آئے۔ جی میں مدینے کی سیر کرنے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مدینے کی سیر کرنے آئے ہو تو یہ تلوار کس لیے ہے؟ بس چپ ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں تم نے کیا کیا ہے؟ تم اور صفوان فلاں جگہ پہ بیٹھے تھے؟ جی حضور بیٹھے تھے۔ فرمایا آپس میں درد مندانہ گفتگو ہوئی؟ جی ہوئی۔ کہا کہ اس نے صفوان نے تمہیں کہا کہ تمہاری فیملی کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، تمہاری بیوی بچوں کا تحفظ وہ میرے ذمے ہے، اور تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے آؤ۔ کیا یہ باتیں ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اب کیا تھا، شرم سے آنکھیں نیچے ہو گئیں اور سر جھکا ہوا ہے عمیر بن وہب۔ بس پھر کیا تھا کہ دل میں حضور کا پیار آ گیا، حضور کی محبت آ گئی، اور کہنے لگے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے، یہ گفتگو ہمارے درمیان میں ہوئی ہے، اس گفتگو کو کوئی نہیں سن رہا، اور جو مدینے میں بیٹھ کے مکے والوں کو سن لیتا ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ عمیر بن وہب نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ محترم حاضرین، یہ کہنے کا مقصد ہے کہ حضور درگزر فرمانے والے تھے، درگزر، حالانکہ وہ قتل کے ارادے سے آئے تھے، اس کے باوجود حضور نے درگزر فرمایا۔ آج اس کی بڑی اہم ضرورت ہے، بڑی اہم ضرورت ہے۔ دونوں طرفوں کو حضور نے دونوں طرفوں کے لوگوں کو حضور نے سمجھایا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو کسی کا حق مارتا ہے، اسے حضور نے یہ سمجھایا کہ یہ حق دینا پڑے گا۔ آج لوگ زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، مکانوں پہ قبضہ کرتے ہیں، حضور نے فرمایا مرلے کی بات نہیں، ایک قلعے کی بات نہیں، مربوں کی بات نہیں ہے، جو ایک بلشت کسی کی زمین کو ظلمن حاصل کرے گا، اس کا حق نہیں تھا، اس نے ظلمن طاقت کے زور پر اس نے زمین چھین لی، زیادہ مربع نہیں ہے، ایک بلشت کی بات ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا مرنے کے بعد 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ایمان سے بتائیں تو پھر کیا کوئی نفع کا سودا ہے؟ یہ تو خسارے کا سودا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ویلیو کوئی نہیں۔ اس دنیا کے پیچھے لوگ اپنے مقدس رشتے ختم کر رہے ہیں، دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، محبوب اعلان فرمایا دنیا تھوڑی ہے۔ عرض کی حضور آخرت کیا ہے؟ فرمایا آخرت زیادہ ہے۔ عرض کی حضور سمجھا دیں کوئی سادی سی مثال دے کے۔ حضور نے فرمایا ایسے سمجھو
جیسے سمندر ہے، نہر کی بات نہیں کی، دریا کی بات نہیں کی، حضور نے سمندر کی بات کی ہے۔ حضور نے فرمایا سمندر کے اندر انگلی ڈالیں تو جو پانی کا قطرہ ساتھ لگا ہے انگلی کے ساتھ، یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے، سمندر جنت ہے۔ اس قطرے کے پیچھے اپنے بھائی پہ ظلم کر رہے ہو، اپنے بھائی سے رشتہ توڑ رہے ہو، بھائیو باس نہ کرو۔ جہاں مقدس رشتے ہیں اگر باس کریں گے تو رشتے ٹوٹ جائیں گے، رشتے ٹوٹ جائیں گے، آپ ہار جائیں۔ مقدس رشتوں کو پانے کے لیے اپنی ہار مان لیں۔ جب آپ ہار مان لیں گے نا تو آپ کے مقدس رشتے بچ جائیں گے۔ بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، پھوپھیوں کا رشتہ، چچاؤں کا رشتہ، خلاؤں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، یہ سارے مقدس رشتے ہیں۔ ان رشتوں سے باس نہ کریں۔ اگر ان رشتوں سے باس کریں گے تو باس کرنے سے رشتے قائم نہیں رہیں گے۔ اس لیے پیچھے کی طرف آ جائیں، جو مقدس رشتے ہیں ان کو محبت والا جو تعلق ہے ان کے ساتھ رکھیں، تاکہ یہ رشتے جو اللہ پاک نے بنائے ہیں ان کے ساتھ ہم دنیا میں وفا کر سکیں۔ آج کا یہی پیغام ہے جو میں نے قرآن پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے جو کوئی سبق میں نے پڑھا ہے وہ سبق میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔